السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ ہماری قرآن آڈینس جو ہے، سامعین و حاضرین جو سنتے ہیں قرآن کی براڈ کاسٹ، انہوں نے سوال بھیجا فہم القرآن والوں نے کہ وہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وڈ لائک ٹو نو، تو آگے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، کیا نابالغ امام بالغوں کی امامت کر سکتا ہے فرض میں، نفل میں؟ اور اگلا اس سوال کا حصہ ہے بلوغت کی عمر شریعت میں کیا ہے، 15 سال یا پھر علامات؟ تو ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں بلوغت کیا ہے۔ بلوغت کو انگلش میں کہا جاتا ہے پیوبرٹی۔ اسلام میں بلوغت جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے علامات کے اوپر، کیونکہ وہ ایک خاص عمر سے پہلے بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ علاقے، آب و ہوا، جینز، آپ کی فیملی ہسٹری، بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ بلوغت کب اٹین کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خواتین میں ہے وہ جو حیض ہے اس سے، اور لڑکوں میں ہے یہ جو ہے احتلام اور غیر ضروری بال، یہ چیزیں دو تین یہ باتیں ہو گئی واضح۔ اب آپ اس کے بعد نوٹ کریں اگلی بات اہم جو ہے، اگر یہ کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی نا، پھر ایک جسے کہتے ہیں نا میکس لمٹ ہے کہ اگر آپ وہ لمٹ کراس کر گئے یا پہنچ گئے پھر آپ بالغ ہیں یا بالغہ ہیں۔ اور بالغہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر ان پہ سارے کے سارے شریعت کے وہ احکام لاگو ہوں گے جو ایک عاقل بالغ اور میچور بندے پر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا بھی مردوں والی ملے گی یا عورتوں والی ملے گی۔ اب بچہ سمجھ کے اس کی معافی یا اس کو رعایت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ اسلام میں شریعت میں شادی کی عمر بھی بلوغت ہے، ٹھیک ہے۔ بلوغت ہی سن بلوغت ہی شادی کی عمر بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں ذرا، اور وہ شریعت میں کیا ہے، وہ ہے جی 15 سال، متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کہ سائنس اگر ظاہر ہوگے تو اس سے بھی پہلے شروع ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہے، تو بہرحال بلوغت کی یہ حد ہے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں شریعت کی یہ جو 15 والی حد ہے نا، اس کے بعد ہی شادیاں اور گھر آباد ہوتے تھے، جو پہلے آپ کو پتہ ہی ہے، آج سے اگر آپ 25-30 سال پہلے بھی چلے جائیں، 50 سال پہلے بھی دیکھ لیں، تو شادیاں جو کم عمری میں ہوتی تھیں وہ چائلڈ میرجز نہیں تھیں۔ لوگ ہمارے اس وقت جو ہے نا وہ ویسٹرن ایج لمٹ جو 18 سال ہے اس کے حساب سے جج کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو بچپن میں ان کی شادیاں وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں، آپ کا ڈرائیور لائسنس نہیں 18 سے پہلے بنتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کے ہمارے سب کے نانا نانی دادا دادی سارے استغفر اللہ بدکار لوگ تھے، بچیوں سے یا بچوں سے شادیاں کرتے رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ کچھ عقل کیا کریں، اپنے ہی آباء و اجداد کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، کچھ ہے عقل۔ یہ لبرلزم جو ہے نا بہت آگے چلا گیا ہے، they have gone to very bad extremes، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں وہ کیا سے کہتے ہیں ایج لمٹس کی، اور ان کے اپنے ملکوں میں، یا یہ میں فرانس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، ایج آف کنسنٹ ٹو ہیو فزیکل ریلیشنز بٹوین میل اینڈ فیمیل 13 سال انہوں نے کر دی، بتائیں آپ، لیگل ایج۔ فرانس نے ابھی پچھلے سال قانون پاس کیا ہے آن ویمنز ڈے، بتائیں آپ۔ تو پھر یہ مسلمانوں کو کیوں بیک ورڈز بولتے ہیں؟ اور مسلمان خود بھی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاں میری نانی اور میری دادی، میری پھوپھی جو تھی اس نے 15 سال کی عمر میں شادی کی تھی، بہت ظلم ہوا تھا اس بیچاری کے ساتھ۔ تو جی ہاں، شریعت کی جو عمر ہے نا بلوغت کی، وہ ہے 15 سال۔ یہ آپ نوٹ کر لیا آپ نے یہ بات؟ تو 15 سال کا بندہ یا بندی بالغ اور بالغہ شمار ہوگی اگر اس عمر میں سائنس بھی نہ ظاہر ہوئے۔ وہ سائنس لیٹ ہونا اور بات ہے، بالغ وہ کنسیڈر ہوتے ہیں اور بالغہ کنسیڈر ہوتے ہیں۔ نماز چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، روزہ چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، بلکہ نماز کی تو شاید 12 سال بھی ہے بعض حدیث میں عمر۔ تو وہ حکم ہے نا کہ 10 سال کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو سختی سے بھی کہہ سکتے ہیں نماز پڑھو۔ تو یہ ہے معاملہ۔ بہرحال اب اگلا سوال کا حصہ ہے جی امامت کی شرط۔ امامت کی جو شرط ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں 2 باتیں وہ نوٹ کر لیں۔ پہلی جو پرائمری کنڈیشن ہے نا، پرائمری مین شرط، وہ اللہ کے نبی نے بالکل واضح بتا دی ہے، وہ ہے یا القوم اقرأہم بکتاب اللہ۔ بخاری شریف، بہت ساری حدیث کی کتابیں، مسلم شریف، سب جگہ یہ حدیث جگہ جگہ بار بار آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحیح بخاری میں 685 نمبر حدیث ہے، اور
بخاری کی 4302 نمبر حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ اور وَلْيَؤُمُّكُمْ اکثرکم قرآنا ولیؤمکم اکثرکم قرآنا صلوا صلاة کذا فی حین کذا وصلوا کذا فی حین کذا فاذا حضرت الصلاة فلیؤذن احدکم ولیؤمکم اکثرکم قرآنا۔ یہ حدیث ہے 4302 نمبر۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز ہو اس وقت پڑھو، ایسے پڑھو، اذان اس وقت ہو اس طرح نماز پڑھو، طریقہ وغیرہ سارا سمجھا کے بعد میں وہ راوی اختصار کر رہا ہے، اصل پوائنٹ پہ وہ آ رہا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پھر اذان دینے کے بعد جس کو زیادہ قرآن آتا ہو، جو جتنے زیادہ قرآن کا حافظ ہے، اس سے نماز پڑھواؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی جگہ حدیث میں ذکر ہے اور دوسری جگہ بھی احادیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو اتنا اس پہ تاکید کی کہ صحابہ کرام غلاموں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، کبار الصحابہ ابو بکر عمر جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جن کو قرآن زیادہ آتا تھا۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی علیہ السلام بڑے بڑے صحابہ کی امامت وہ کراتے تھے جو ان سے عمر میں بھی سب بڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو قرآن زیادہ حفظ تھا۔ اب ان حدیثوں میں صحیح بخاری میں اور سنن نسائی میں بھی 789 789 میں تذکرہ ملتا ہے ایک صحابی کا، اب میرا خیال ہے ان کا مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، آئی تھنک ابی امامہ ہی تھے شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنفرم نہیں ہے بہرحال۔ وہ 6 سے 8 سال کی عمر، ان روایات کے اندر اس طرح مختلف ایجز ہیں، 6 سے 8 سال کی عمر، کہتے ہیں میں بچہ تھا، ایسا بچہ تھا کہ میرے پاس قمیض بھی نہیں ہوتی تھی، جب میں نماز پڑھتا تھا تو میری شلوار اتر جاتی تھی پیچھے سے، نیچے لٹک رہی ہوتی تھی، تو میرے لیے بردہ خواتین نے بنا کے مجھے اس طرح ڈالا۔ کیوں؟ کہ میں قافلے آتے تھے بہت سارے اور وہ قرآن جب سیکھتے تھے سنتے تھے، میں ان کو سن کے میں نے قرآن یاد کر لیا ہوتا۔ بعض جگہ بھی ذکر آتا ہے کہ اس کو پوری سورہ بقرہ یاد تھی، تو وہ امامت کراتا تھا وہ بچہ۔ بتائیں آپ ذرا۔ تو اب ایک مشکل مسئلہ یہ آ گیا، پتہ تو یہ چلا کہ قرآن کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ قرآن جس کو آتا ہو، بس جس امامت کی کوالیفیکیشن، جتنا زیادہ قرآن آئے گا امامت کا وہ اتنا کوالیفائڈ ہوگا بندہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک مسئلہ آ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صحیح بخاری میں 685 نمبر حدیث میں کہا کہ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کہا 685 نمبر بخاری میں کہ جب وقت ہو جائے نا نماز کا تو تم میں جو بڑا ہے نا سب سے وہ امامت کرائے۔ اب یہ حدیث جو ہے اگر میں اس کا مطلب اسی طرح لٹرلی لے لوں ظاہری الفاظ کے طور پر، تو پھر تو وہ ساری کی ساری حدیثیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتائیں ساری غلط ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ غلط نہیں ہوں گی، اس اشکال کا حل کریں گے۔ یہ کانٹراڈکشن لگ رہی ہے، اٹ ساؤنڈز پیراڈاکسیکل، مگر یہ پیراڈاکس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی بات جو ہے نا یہ پوری بات نہیں ہے۔ پوری بات ہمیں کہاں ملتی؟ جب اس کا ہم ڈیٹیلڈ ورژن حدیث کا دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں غالباً 673 نمبر حدیث ہے، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ پہلا کرائیٹیریا یہی ہے، وہی بات جو آپ نے پہلے کہی کہ احفظہم بکتاب اللہ، سب سے پہلے دیکھنا ہے امامت کے لیے تم نے اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ حافظ کون ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُمْ سِوَا، اگر وہ اس میں برابر ہیں، پھر تم نے دیکھنا ہے ہجرت کس نے کی ہے، دین کے لیے ہجرت کون کر کے آیا ہے، کس نے زیادہ سختیاں جھیلی ہیں، کون اپنا علاقہ گھر بار چھوڑ کے یہاں آباد ہوا ہے، وہ کوالیفائی کرے گا۔ اگر کس پہ حفظ برابر ہوا، پھر اگر دونوں ہی اس کام میں برابر ہیں، دونوں نے ہجرتیں کی ہیں، دونوں نے اللہ کے لیے کسی اور کام کے لیے نہیں، گھر بار چھوڑا، پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھنا ہے وَإِن كَانَ لَهُمْ سِوَا فِي هَذَا، پھر تم نے کس میں دیکھنا ہے؟ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، سن یعنی عمر میں جو بڑا ہے پھر وہ امامت کرائے گا، یعنی کہ حفظ میں برابر، ہجرت میں برابر۔ اب کس میں دیکھنا ہے؟ ایج۔ اب دیکھنا بڑا کون ہے اور جونیئر کون ہے۔ اسی لیے علی علیہ السلام بڑے بڑے صحابہ کی امامت آپ کیوں کرا رہے تھے؟ وہ مہاجر بھی تھے، عمر میں بھی زیادہ تھے، حضرت علی بھی مہاجر تھے، مگر حفظ میں کون زیادہ تھا؟ علی علیہ السلام تھے۔ گھروں میں امامت کئی دفعہ جو پرائیویٹ گیدرنگز میں حضرت علی کراتے تھے امامت۔ اس سالم ابو حذیفہ نہ وہ عمر جو ہے ان کی بے شک کم تھی مگر انہوں نے پڑھائی، بچے نے نماز پڑھائی۔ پتہ یہ چلا کہ غیر
بالغ جو ہوتا ہے نا نابالغ وہ بھی امامت کرا سکتا ہے بشرطے کہ کوئی حافظ کوئی کوالیفائڈ بندہ نہ ہو۔ یہ بات زیادہ اماموں کا یہی اس پہ فقہ ہے ان حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ کے پاس کوالیفائڈ حافظ کوئی نہیں ہے نا، کوئی قرآن نہیں جانتا، پھر آپ بچے سے امامت پڑھائیں گے کروائیں گے اس صورت میں، ورنہ ہمیشہ کوشش کریں بالغ ہو یا 15 سے اوپر ہو۔ اور وہ بلوغت کی لمبی ڈسکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کیا ہے، 15 شرعی حد ہے، اس تک بھی اگر سائنز نہیں ظاہر ہوئے، علامات ظاہر نہیں ہوئے تو وہ بالغ شمار ہوگا یا ہوگی۔ اس کیس میں ہم میل کی بات کریں کیونکہ امامت جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چلی آ رہی ہے اور یہ مرد کرواتے ہیں۔ خواتین جو ہیں اماں عائشہ ہماری مائیں تھیں، ساری امت کو پڑھایا، علم سکھایا، مگر امامت جو ہے یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ اس شعبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں میں مردوں کے اندر رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو امید ہے کہ یہ حدیثوں کے مختلف الفاظ جو ہیں ان کی شرح بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہاں چھوٹا کرا سکتا ہے بچہ امامت بشرطے کہ کوئی اور کوالیفائڈ نہ ہو۔ یہ صحیح حدیث سے ہمیں بالکل پتہ چلتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ بڑی عمر کا بندہ تب کرائے گا جب حافظ برابر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگر پتہ چلا کہ میں بھی حافظ ہوں، 8 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، تو آبویسلی اللہ کے نبی کا حکم ہے بڑی عمر والا کرائے گا۔ اگر فرض کریں دونوں ہی برابر عمروں کے ہو گئے، پھر دیکھا جائے گا ہجرت وہ دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ باتیں سب کو کلیئر ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ واللہ اعلم۔